صفحہ نمبر 83 آیت نمبر 85 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا، جس کسی نے کسی نیک کام کی سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اسی کا ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جس کسی نے برائی کے کام میں سفارش کی، اس کو برائی کا بدلہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قابو رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے، سلام کرنے کے ساتھ تو آپ لوگ اس کا بہتر جواب دیا کریں، اور ردوها، یا کم سے کم اتنا ہی جواب تو ضرور دیا کر۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، جس دن کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بولنے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں سفارش کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ سلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ سفارش نیک کام کی ہو تو ثواب ہے، برے کام کی سفارش ہو تو گناہ ہے۔ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اس کام کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کام شرعاً جائز تو سفارش کرنا بھی جائز، وہ کام شرعاً ناجائز تو سفارش کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ سفارش جو ہے یہ اس کام میں معاونت ہوتی ہے۔ معاونت نیکی کے کام میں تو اجر ہے، مگر برے کام میں معاونت جرم ہے، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اور اگر کام جائز ہو تو سفارش کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے کے کام انسان آ جائے تو یہ بہتر ہے۔ ہاں، ایسے انداز میں کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہو تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ وہ کسی ساتھی نے پوچھا کہ کیا اپنے حق کے حاصل کرنے میں رشوت دینا جائز ہے؟ اگر آپ ایک چیز کے مستحق ہیں اور آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا، ایک یہ ہے کہ اپنی زبان سے آپ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، ایک یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں آپ اس چیز کے مستحق ہیں۔ تو شریعت کی میزان میں آپ مستحق ہیں اور آپ کا حق روکا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رشوت دیے بغیر مجھے اپنا حق بھی نہیں مل رہا، تو یہ رشوت دینا آپ کے لیے جائز ہے، اور جو لے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے۔
اور اگر یہ ہے کہ اس میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ سلام کا ذکر ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے 2 طرح کا سلام عام تھا۔ انعم صباحا، انعم صباحا، یہ لوگ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو، آپ کی صبح اللہ اچھی کر دے، آپ کی صبح بہترین ہو۔ اور ایک سلام یہ تھا حیک اللہ، حیک اللہ، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ اسلام آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا ارشاد فرمایا۔ حیک اللہ جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ عربوں میں نے دیکھا ہے ابھی بھی وہ لوگ حیک اللہ کہتے ہیں، عربوں میں ابھی بھی یہ سلام کا رواج ہے، حیک اللہ۔ یہ بھی ایک دعا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے السلام علیکم، یہ بہترین سلام ہے۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ اے آدم یہ فرشتوں کے ہاں جاؤ اور ان کے ہاں سلام کرو، اور فرشتے جس انداز سے آپ کو سلام کریں گے، جواب دیں گے، بس وہی آپ کی اولاد کے لیے بھی سلام اور ادب کے الفاظ ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے ہاں گئے، حدیث میں کہ جب پیدا کیے گئے تو 60 ہاتھ لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے۔ قد میں کمی آتی گئی، کمی آتی گئی۔ ہاں، قوم عاد کی قد میں بہت اضافہ ہوا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی قوم تھی، اللہ فرماتے اس جیسی دراز قد قوم کبھی شہروں میں ہم نے پیدا نہیں کی۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے 100 فٹ 120 فٹ ان لوگوں کا قد ہوتا تھا، بڑے دراز قد تھے۔ اور اس کے بعد دوسری دراز قد قوم دنیا میں قوم سمود تھی، وہ ان کے بعد زیادہ لمبی قوم تھی۔ اور اسی طرح قد میں وہ کمی واقع ہوتی گئی، یہاں تک کہ موجودہ 5-6 فٹ پہ انسانی قد پہنچ گیا ہے، اور مزید بھی قد میں کمی آ رہی ہے۔ تو 60 ہاتھ کے پیدا کیے گئے اور فرمایا فرشتوں کے ہاں جاؤ، تو گئے اور السلام علیکم کہا، ان کی طرف سے جواب آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو گویا اس حدیث کے مطابق امت کے لیے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ کوئی اگر آپ کو سلام بھیجے، فلاں آپ کو سلام عرض کر رہا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے احادیث میں وعلیکا وعلیہ السلام، وعلیکا وعلیہ السلام، آپ پہ بھی سلام ہو اور اس پہ بھی سلام ہو۔
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے مجلس میں حاضر ہو کے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں، بیٹھ جائیں، آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ اسی مجلس میں تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے بھی جواب دیا، ہم نے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ کو 20 نیکیاں مل گئی۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جواب دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ ایک کمزور سند کے ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ کہیں کسی مجلس میں حضور کی مبارک ذات نے یہ بھی فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا آپ کو 40 نیکیاں مل گئی۔ مگر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اس نے منع کیا کہ سلام کے الفاظ میں نے جو نبی سے سنے تھے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک ہے، وہ مغفرتہ کا اضافہ مت کیا کرو، یہ میں نے کبھی اپنے نبی سے نہیں سنا۔ اس نے منع کیا، وبرکاتہ پہ سلام ختم ہو جاتا ہے، آگے الفاظ کا اضافہ ابھی کیا ہے پھر نہ کرنا۔ تو گویا کہ بہترین سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے اس گھر میں برکت آتی ہے، اور فرمایا کہ سلام بار بار کیا کر، مجلس میں جیسے آتے وقت سلام ہے اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی یہی الفاظ کہا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے عورتوں کو چاہیے کہ آپس میں سلام عام کریں، مصافحہ کرنا عورتیں بھی آپس میں عام کریں، اس پہ بہت بڑا اجر ہے۔ جو زیر تلاوت ہو، زیر ذکر ہو، تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ سلام کا جواب دینا وہ فرض کفایہ ہے بعض علماء کے ہاں، کہ مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، کوئی آیا کسی نے سلام کیا تو ایک بندہ بھی جواب دے، بس سب کے لیے وہ خلاصی ہو گئی۔ اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یا گزر رہا ہے، کسی نے سلام کیا تو اب اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہے، نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ پیدل جانے والا جو جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ راستے میں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہی سلام کرے، حق یہ ہے۔ اور پیدل جانے والے پہ کوئی سوار جا رہا ہے، گزر رہا ہے، تو سوار کو چاہیے کہ پیدل جانے والوں کو سلام کرے۔ سلام ایک بہترین تحیہ ہے۔ ہاں، جو زیر تلاوت ہو، اذان ہو رہی ہو یا قضاء حاجت میں ہو، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو کیا ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں؟
فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کو کھانے کی حاجت ہو تو سلام کرے، اگر کھانے کی حاجت نہ ہو تو پھر سلام نہ کرے اور بیٹھ جائے۔ تو سلام کا خیال رکھنا چاہیے، بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے یہ آدمی تکبر سے محفوظ رہے گا، یہ غرور سے محفوظ ہوگا۔ تو معاشرے میں سلام کو رواج دینا چاہیے۔ ہاں یہ بھی لکھا ہے کہ السلام قبل الکلام، سلام باتوں سے پہلے ہو۔ جب آپ کسی دفتر میں کسی ادارے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام ہو، بعد میں باتیں ہوں، اور باتیں پہلے بعد میں سلام یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے سلام اس کے بعد پھر کلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس کسی نے نیکی کے کام میں وہ شفاعت کی یعنی سفارش کی اس کو ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے برائی کے کاموں میں سفارش کی تو یہ اس کے لیے وبال ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قابو رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام کا بہتر جواب دیا کر، یا کم سے کم اس انداز میں تو ضرور دیا کر۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائیں گے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کس کی بات اللہ سے بڑھ کر سچی ہو سکتی ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ امت کی حالت پر رحم فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔